بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ایک دن آگے 10 محرم الحرام کا آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث میں منقول ہے۔ اور اس دن کی یہ فضیلت صرف یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، بلکہ اس سے جو پچھلی امتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فضیلت بیان کرنے سے پہلے بھی جو لوگ ہوتے تھے، یعنی کہ قریش مکہ، وہ بھی اس دن کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اس دن کو بہت فضیلت والا دن مانتے تھے، اور اس دن ہی وہ لوگ یعنی قریش مکہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس دن وہ روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ وہ کام جس میں اللہ کی بندگی ہو، جس طرح کی یہی روزہ رکھنا، تو اس میں ان کفار کے ساتھ یعنی قریش مکہ کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے عبادت کی نیت سے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل میں یعنی اس روزے میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ بعد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو دریافت کی یعنی اصل وجہ پوچھی تو تاریخ بتائی گئی کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پر یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں تو انبیاء تو ہمارے لیے بھی بہت معزز ہے اور انبیاء ہمارے بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھا کریں گے۔ مطلب یہ کہ عمومی طور سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اس یہ روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام کروایا، اور اس کی حد یہاں تک ذکر کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت تمام خیموں میں پیغام بھجوایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو ان کو جا کر بتا دے میری طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ وہ آئندہ پورا دن کچھ بھی نہ کھائے اور اس دن کو روزہ رکھے۔ اسی طرح ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ جنہوں نے کچھ کھایا پیا ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ آگے پورا دن کچھ بھی کھائے اور نہ پیے، بلکہ روزہ داروں ہی کی طرح رہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ بہت اہتمام کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین مہینہ جو روزوں کے لیے ہے وہ یہی محرم کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اور احادیث میں بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو اس روزے کی تلقین فرمائی کہ آپ یہ روزہ رکھا کریں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی اس دن کو بہت فضیلت والا مانتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کے بود و باش سے کچھ مخالفت نہیں کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو انشاءاللہ الرحمن میں 10 محرم کے دن کے ساتھ ایک اور روزہ نویں کا بھی رکھوں گا۔ تو گویا کہ ان کے ساتھ مخالفت پیدا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو 10 محرم یعنی عاشورہ کے روزے کے ساتھ میں ایک اور روزہ بھی رکھوں گا۔ بہرحال علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے اس بارے میں 3 قسم کے اقوال منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 درجے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بندہ 9ویں کا روزہ بھی رکھے، 10ویں کا روزہ بھی رکھے اور 11 کا روزہ بھی رکھے۔ اسی طرح اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ 9ویں کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ پھر 10ویں کا روزہ رکھے، لیکن اگر کسی سے 9ویں کا روزہ کسی وجہ کی بنا پر رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ 10ویں کا روزہ رکھ کر اس کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھے۔ اور تیسرا درجہ یہ فرمایا کہ پھر وہ صرف اور صرف عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے۔ بہرحال بعض فقہا، بعض علماء نے اس دن کو مکروہ قرار دیا ہے
کہ اگر صرف کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ علامہ نوشاکر کشمیری رحمہ اللہ ان کے لیے یہ جواب دیتے ہیں کہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کہنے کی وجہ سے کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات پر عمل فرمائی، یعنی صرف 10 محرم کا روزہ رکھا ہے تو اس کو کیوں کر مکروہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ بندہ تینوں روزے رکھے، یعنی 9ویں کا بھی، 10ویں کا بھی اور 11ویں کا بھی، لیکن اگر تینوں نہ رکھ سکے تو کم سے کم وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے، ان کے ساتھ مشابہت کے نہ آنے کے لیے 9ویں کا روزہ بھی رکھے اور اسی طرح 10ویں کا روزہ بھی رکھے۔ پھر اگر کسی سے 9ویں کا روزہ رہ جائے تو 10ویں کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ 11ویں کا روزہ بھی رکھے۔ بہرحال جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، استعداد دی ہو، تو وہ اس دن کے روزے کا اہتمام کرے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو اہتمام کرنا اور اس دن کی جو فضیلت ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بیان کی، یا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اور اس کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات دی تھی، بلکہ اس کے تاریخ میں بہت سارے اور بھی اقوال موجود ہیں۔ جس طرح کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی اسی دن ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے بچایا گیا تھا وہ بھی یہی دن تھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا توبہ جب قبول ہوا تھا وہ بھی یہی دن تھا، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بہت طویل عرصے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے تھے، اپنے بیٹے کو ملے تھے، تو وہ بھی یہی دن تھا، اور اس طرح کے اور بہت سارے اقوال منقول ہیں۔ بہرحال اسی طرح آسمان، زمین، قلم اور آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو وہ بھی یہی دن تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جب توبہ قبول کیا گیا وہ بھی یہی دن تھا۔ بہرحال تاریخ میں اس کے بارے میں بہت کچھ منقول ہے، یعنی کہ یہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے تمام عبادات کو اپنے لیے قبول فرمائے اور ہمیں کما حقہ تمام عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔